ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان سول اور عسکری قیادت سے رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فون کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی میں خطے کی صورتحال، جنگ بندی اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد کی جانب سے جاری امریکہ ایران رابطوں سے متعلق سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے جلد پیش رفت ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری اور مستقل سہولت کار کے کردار کو سراہا۔ دونوں رہنما کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ شدید گرمی اور بجلی لوڈ شیڈنگ کا عذاب، شہری پریشان۔ لاہور میں وقفے سے بجلی غائب ہونے کا سلسلہ جاری۔ لسکو کے بجلی کی بندش میں کمی کے دعوے صرف دعوے نکلے۔ بجلی کی بندش کے باعث شہریوں کا گرمی سے برا حال، بجلی جاتے ہی پانی بھی غائب ہو جاتا ہے۔ گوادر میں خواتین کا پہلا بازار کا افتتاح، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے افتتاح کیا۔ ابتدائی طور پر 14 دکانیں قائم۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ویمن بازار گوادر کا دورہ کیا گیا۔ خواتین اور دکانداروں سے ملاقات کی، مسائل اور تجاویز سے آگاہی حاصل کی۔ کہا خواتین کو بااختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ایسے منصوبے معاشی ترقی میں معاون ثابت ہوں گے۔ گوادر ویمن بازار خواتین کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا بہترین پلیٹ فارم ہے۔ مزید سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ امریکی افواج کی بحر ہند میں کارروائی، ایران کا ایک اور بحری جہاز قبضے میں لے لیا۔ امریکی محکمہ جنگ نے دعویٰ کیا کہ جہاز MT میجسٹک ایران سے تیل لے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے امریکی فوج نے پیر کو ایرانی پرچم بردار جہاز MV توسکا پر حملہ کر کے اسے قبضے میں لیا تھا۔ صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں کا حملہ، آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا۔ شپنگ ذرائع کے مطابق آنر 25 نامی جہاز پر بحری قزاقوں نے 21 اپریل کو حملہ کیا اور اسے قبضے میں لے لیا۔ جہاز پر 11 پاکستانی کریو بھی موجود ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت بحری امور کے ڈائریکٹوریٹ آف پورٹ کا پاکستانی کریو سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ پاکستانی عملے کے خاندان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بحفاظت واپسی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ایران کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کریں گے، ایران سے ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے۔ امریکہ کے پاس وقت ہے، ایران کے پاس نہیں، جلد بازی نہیں کروں گا۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں، بہترین ڈیل کے لیے ایران کو موقع دے رہے ہیں۔ اگر ایران ڈیل نہیں چاہتا تو ہماری ملٹری ان سے نمٹے گی۔ آبِ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ اقتصادی طور پر ایران کو پریشان کر دیا۔ ایران میں 75% تک کا اہداف حاصل کر لیے۔ امریکی بحریہ کی اجازت کے بغیر کوئی جہاز داخل نہیں ہو سکتا۔ ایران نے دنیا اور ہم نے ایران کے لیے مشکلات پیدا کر دیں۔ ایرانی قیادت ملک پر کنٹرول کے لیے آپس میں لڑ رہی ہے۔ سخت گیر اور اعتدال پسندوں میں اختلافات ہیں۔ ایرانی عوام کو خود نہیں معلوم ان کا لیڈر کون ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 3 ہفتے جنگ بندی کی توسیع، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ لبنان کے امن کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور لبنانی صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ اسرائیل پر حملہ ہوگا تو اسے اپنا دفاع کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب کے رہنما بھی جنگ بندی سے بہت خوش ہوں گے۔ لبنانی سفیر نے کہا کہ جنگ بندی پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ملاقات میں JD وینس اور مارکو روبیو بھی شریک تھے۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف دوبارہ کارروائی کے لیے تیاری مکمل کر لی۔ مذاکرات میں رکاوٹ، ایرانی قیادت کو نشانہ بنانے کے آپشنز پر غور۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق رپورٹ کے مطابق احمد وحیدی سمیت پاسداران انقلاب کے دیگر قیادت ممکنہ اہداف میں شامل ہیں۔ امریکہ کا ایک اور بحری بیڑا مشرق وسطیٰ پہنچ گیا۔ USS جارج H.W. بش کے آنے کے بعد طیارہ بردار جہازوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ امریکی افواج نے جنگی جہازوں اور طیاروں کی پوزیشنز بھی تبدیل کر لی۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی فضائی حملے میں زخمی ہوئے، طبی ٹیم کی نگرانی میں ہیں۔ سینئر ایرانی عہدیدار کا نیویارک ٹائمز سے گفتگو میں انکشاف۔
کہا مشتبہ خامنائی شدید زخمی مگر ہوش میں ہے۔ مشتبہ خامنائی تک پیغامات ہاتھ سے لکھ کر قاصدوں کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں۔ ایران کا نظم و نسق اب بھی فوجی جنرل چلا رہے ہیں۔ کچھ ہی افراد کو سپریم لیڈر تک رسائی حاصل ہے۔ فیصلوں کی توثیق سپریم لیڈر خود کرتے ہیں۔ اسرائیلی یا امریکی نگرانی سے بچنے کے لیے اعلیٰ حکام سپریم لیڈر کے قریب نہیں جا رہے۔ پیغام رسانی کے لیے غیر روایتی مگر محفوظ طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کا قرض مکمل طور پر چکا لیا۔ اسٹیٹ بینک نے ابوظہبی فنڈ کو $1 ارب کی آخری ادائیگی بھی کر دی۔ گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات کو $2.45 ارب واپس کیے گئے۔ پاکستان نے 2018 میں UAE سے $2 ارب ڈپوزٹس لیے تھے۔ پاکستان نے 2023 میں UAE سے مزید $1 ارب حاصل کیے تھے، جبکہ $45 کروڑ کا قرضہ 30 سال پہلے حاصل کیا تھا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس مئی کے پہلے ہفتے میں متوقع۔ پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی اگلی قسط منظوری دی جائے گی۔ وزارت خزانہ کے حکام اگلی قسط کے لیے پرامید۔ پاکستان نے IMF پروگرام کے تحت 17 میں سے 13 اہداف حاصل کر لیے۔ ادھر ملکی زر مبادلہ ذخائر میں ایک ہفتے کے دوران $1.80 کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر $20.62 ہو گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج چین روانہ ہوں گے۔ صدر مملکت زراعت، ٹیکنالوجی، لائف سٹاک اور آبی وسائل کے شعبوں میں اہم معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کریں گے۔ چینی قیادت سے اعلیٰ سطحی ملاقاتیں شیڈول۔ 2026 میں پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہوں گے۔ سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد مختلف MOUs پر دستخط کے لیے 2 وزراء کو اختیار دے دیا گیا۔ پہلگام فالز فلیگ، پاکستانی فضائی حدود کی بندش بھارت کے لیے بڑا معاشی دھچکا ثابت۔ بھارتی ایئر لائنز کو سالانہ $800 ملین کا نقصان۔ بھارتی پروازوں کو اضافی وقت درکار اور یومیہ اخراجات میں لاکھوں ڈالر اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت سے امریکہ اور یورپ جانے والی پروازوں کو طویل اور مہنگے روٹ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ پاکستانی حدود کی بندش کے باعث طویل روٹ کی بھارتی پروازوں کو راستے میں کسی دوسرے ملک سے ری فیولنگ بھی کرنا پڑتی ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کو جرمنی کے سرکاری دورے پر آبدوز کا معائنہ مہنگا پڑ گیا۔ وزیر دفاع کا پیر پھسل گیا اور اندر گرتے گرتے بچے۔ بھارتی وزیر دفاع کو آبدوز پر چڑھنے کے لیے اچھی خاصی مشقت کرنا پڑی۔ وزیر دفاع نے دوبارہ آبدوز میں جانے سے انکار کر دیا۔ راجناتھ سنگھ نے کہا، یہ بہت تنگ اور ڈراؤنی ہے، میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا۔